الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا لمكة المكرمة فقال رب اجعل هذا البلد آمنا، وجاء في موضع آخر رب اجعل هذا بلدا آمنا، صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز طلبہ، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے انبیاء کرام کی بہت ساری باتوں کو ذکر کیا ہے۔ انہی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کی ہیں۔ اپنے وطن کے لیے بھی دعا کی، اپنے خاندان کے لیے بھی دعا کی، اپنی آل و اولاد کے لیے بھی دعا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جتنی دعائیں وارد ہے، میں سمجھتا ہوں ان کے علاوہ کسی اور نبی سے قرآن کریم میں اتنی دعائیں وارد نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی تھیں ان میں ایک اہم دعا یہ ہے کہ اللہ میرے شہر کو یعنی مکہ مکرمہ کو امن و سکون کا شہر بنا دیئے۔ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے پروردگار اسے امن و سکون کا شہر بنائیے۔ اور ایک دوسری جگہ اسی دعا کو دوسرے انداز میں بیان کیا گیا ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا۔ دونوں دعا کا مفہوم یہی ہے کہ ہمارے ملک کو، ہمارے علاقے کو، ہمارے شہر کو، ہماری بستی کو، ہمارے رہنے کی جگہ کو امن و سکون کی جگہ بنائیے۔ یہ امن و سکون دوستو انتہائی اہم بات ہے۔ امن و سکون اگر غارت ہو جائے تو انسان چاہے جتنا مالدار ہو، جتنا صحت مند اور تندرست ہو، وہ چین کی زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ امن و سکون عجیب و غریب نعمت ہے، اور میں اس پس منظر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، 17، 18، 19 تین تاریخوں کو، دسمبر کی ان 3 تاریخوں کو ہریدوار میں ہمارے برادران وطن کا ایک پروگرام ہوا۔ اس پروگرام میں 3 دن کا پروگرام تھا، بہت ساری باتیں آئیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی کہی برادران وطن کے بہت سارے مقررین نے کہ ہر ہندو کو ایک تلوار دے دی جائے اور ہریدوار سے شروعات یہاں سے ہو، مسلمانوں کا صفایا یہاں سے کر دیا جائے۔ یہ ایسی بات ہے جو امن کو بگاڑنے والی بات ہے، اطمینان و سکون کی زندگی کو غارت کرنے والی بات ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ فوراً ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں، اسی طرح ملک کی جو سیکورٹی ہے یا اس صوبے کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، فوراً انہیں ایکشن لینا چاہیے اور فوراً گرفتاری عمل میں آنی چاہیے۔ لیکن صورتحال ایسی نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں انارکی عام ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے ملک میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں کہا جائے کہ وہ کھلے سانڈ کی طرح ہے، وہ جس کی کھیتی میں چاہے چلے جائیں، جس کے گھر میں چاہے گھس جائیں، جسے چاہیں وہ سینگ مار دیں اور انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ملک میں کچھ ایسے افراد ہیں، لیکن یہ بات خطرناک ہے، انتہائی خطرناک ہے، صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ ملک کے امن و سکون کے لیے افراد خطرناک ہے۔ آج انہوں نے مسلمانوں کی بات کہی ہے، کل وہ کسی اور دین اور دھرم کے لوگوں کے لیے بات کر سکتے ہیں، اور آخر میں ایسا ہوگا کہ خود اپنے آپ میں بھی وہ لڑیں گے، بھریں گے، کٹیں گے، مریں گے۔ جو ذمہ داران ہیں، ارباب حکومت، ملک کی باغ و ڈور جن کے ہاتھ میں ہے، انہیں چاہیے کہ ہر ایسی چیز پر کڑی نظر رکھیں ہوں
چاہے کسی مقرر کی بات ہو یا صحافت کی بات ہو یا میڈیا کی بات ہو یا کسی اور علاقے کی بات ہو، کسی بھی دین اور کسی بھی دھرم سے اس کا تعلق ہو، ہر ایسی بات جو امن کو توڑنے والی ہو، جو اطمینان و سکون کی زندگی کو ختم کرنے والی ہو، ایسی بات کرنے والوں کو پر کڑی نظر رکھنی چاہیے، انہیں گرفتار کرنا چاہیے، انہیں سزائیں دینی چاہیے۔ پتہ نہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں، حالانکہ اس ملک کی خوبصورتی اور اس ملک کی کہا جائے ایک جو نمونہ پوری دنیا میں یہ ملک سمجھا جاتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ اس ملک میں مختلف تہذیبوں کے لوگ رہتے ہیں، مختلف ثقافتوں کے لوگ رہتے ہیں، مختلف کلچر کے لوگ رہتے ہیں۔ ذوق نے کہا تھا کہ گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ مختلف طرح کے افراد، مختلف طرح کی کلچر، مختلف طرح کی تہذیب، مختلف ثقافتیں رہتی ہے، تو ملک ایک باغ جیسا ہوتا ہے، جس باغ میں ہر طرح کے پھول ہوتے ہیں، لیکن کوئی باغ کو اجاڑ دینا چاہے، باغ کو جلا دینا چاہے، باغ کو تہس نہس کرنا چاہے، تو جو باغ کے مالی ہیں، جنہیں ذمہ داری دی گئی ہے، باغ کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی ہے، باغ کے دیکھ ریکھ کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو ختم کریں، ان کو پکڑیں، ان کو اپنے گرفت میں لیں، اور پھر جیسی سزا ہو سکے انہیں سزا دینی چاہیے۔ لیکن ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہو رہا ہے، ملک میں انارکی ہے، امن و سکون کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ بات صرف مسلمانوں کو مارنے کی نہیں ہے، بلکہ بات یہاں تک ہے کہ ہریانہ کے اسٹیٹ نے تو یہ حکم نافذ کر دیا ہے کہ کھلی جگہوں میں اگرچہ وہ جگہ خالی ہو، بہت ساری ایسی جگہیں جو وقف کی جگہیں ہیں، مسلمانوں کی جگہیں ہیں، لیکن وہ سوئے قسمت کہیے کہ مسلمانوں کے قبضے میں پوری طرح نہیں، تو ہریانہ حکومت نے کہا کہ کھلی جگہوں میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، آپ کو نماز پڑھنا ہے اپنے گھروں میں نماز پڑھیے، جماعتیں نہیں کر سکتے آپ کھلی جگہوں پہ۔ ہریانہ کی حکومت کے اس تیور کو دیکھتے ہوئے صوبہ بہار میں بھی بعض دہشت گردوں نے، بعض یہ کہا جائے کہ وہ افراد جو ہندوازم کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے وہاں کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے، بہار کی سرزمین نے بھی، لیکن وہاں کی وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہمارے تمام باشندے، تمام شہری ایک طرح ہیں۔ یقیناً وزیر اعلیٰ کا ایک جملہ کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے اور ہر شہری ایک جیسا ہے، ہمارے اسٹیٹ کا ہر آدمی ایک جیسا ہے، یہ کہنے کو ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری معنویت ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ برادران وطن کے تہوار کو آپ دیکھ لیجئے، آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نمازوں پر پابندی ہونی چاہیے، کھلی جگہوں پر نماز نہ پڑھیں، مسجد میں پڑھیں یا گھروں میں پڑھیں، ذرا یہ بتائیے کہ ہمارے برادران وطن کی جو تہوار ہیں وہ کتنے تہوار ہیں جو ان کے مندروں میں ہوتے ہیں؟ اگر ان کے تہوار کو دیکھیے، ان کا کوئی بھی تہوار ایسا نہیں ملے گا جو تہوار سڑکوں پر کھلی جگہوں پر نہ ہوتا ہو، جس سے لوگوں کو پریشانیاں نہ ہوتی ہوں، جس سے ٹریفک جام نہ ہوتے ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے، درگا پوجا کو لیجئے آپ، چھٹ کو لیجئے آپ، گنیش کو لیجئے آپ، اور دیکھیے ان کے جو پوجے ہوتے ہیں اور جو پنڈال لگاتے ہیں، 10 دن تک 9 دن تک وہ پنڈال کھلی جگہ پہ لگتا ہے، وہ کسی مندر میں نہیں لگتا ہے۔ اس کی وجہ سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی وجہ سے سڑک جام ہو جاتی ہے،
اس کی وجہ سے ٹریفک کا نظام درم درم ہوتا ہے۔ تو اگر آپ پابندی لگا رہے ہیں مسلمانوں کی نمازوں پر، تو آپ اپنی عبادتوں پر بھی ذرا غور کر لیں، آپ اپنے تیوہاروں پر بھی ذرا غور کر لیں، کیا اس پر پابندی لگنی چاہیے نہیں لگنی چاہیے؟ دو رخا معاملہ اگر کیا جائے، دو طرفہ معاملہ کیا جائے، تو ملک کا امن غارت ہوگا، ملک میں امن و سکون نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک بولنے والا صحیح بول نہیں سکتا ہے۔ میں بول رہا ہوں، آپ اگر شور مچانا شروع کر دیں تو میں ٹھیک سے بول نہیں سکتا ہوں۔ آپ سن رہے ہیں، آپ کے درمیان شور مچانے والے ہو جائے، آپ صحیح طرح سے سن نہیں سکتے۔ آپ سو رہے ہیں، کسی نے ہنگامہ شروع کر دیا ہے، آپ سو نہیں سکتے ہیں۔ اور ہمارے برادران وطن کے بہت سارے تیوہار تو ایسے ہیں جو مائک سے 10 دن تک، 5 دن تک، 1 ہفتے تک وہ نہ جانے کون کون سے بھجن گاتے رہتے ہیں۔ کتنے لوگوں کی نیندیں خراب ہوتی ہیں، کتنے لوگوں کی عبادتیں خراب ہوتی ہیں، کیا وہ آپ کی نظر میں نہیں ہے؟ بات مسلمانوں کی کرتے ہیں آپ، ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھ لیجئے۔ یہ ملک کسی کی جاگیر میں نہیں ہے، آپ جاگیر سمجھتے ہیں۔ ابھی آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس قوت ہے، آپ کے پاس حکومت ہے، آپ حکومت کے بلبوتے پر لوگوں کو دبا دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ حکومت کبھی کسی کے ہاتھ میں ہمیشہ نہیں رہی ہے۔ نظام بدلے گا، نظام بدلتا ہے دنیا کا۔ یقیناً آج اگر مسلمان ہوش کے ناخن لے لیں، اور ہندوؤں میں جو نیچی ذاتی کے لوگ ہیں، جنہیں لوگ شودر کہتے ہیں، خود ہندو برادری، وہ اگر ہوش میں آ جائیں، اور دوسرے ادیان و مذاہب کے لوگ جو ہمارے اس ملک میں رہ رہے ہیں، اگر وہ ہوش میں آ جائے اور محاسبہ شروع کر دیں، تو پھر حکومت چلنا بھی مشکل ہو جائے گا، ملک کا نظام درم درم ہو جائے گا۔ کسانوں نے بتایا، 1-2 مہینے نہیں، کسانوں نے جم کر بتایا اور ڈٹے رہے، جمے رہے کہ اگر پبلک اور عوام اگر کسی بات پہ اڑ جائے تو بڑے سے بڑے مسئلے بھی حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم امن چاہتے ہیں، ہم دوسروں کے سکون کو غارت کرنا نہیں چاہتے ہیں، اور خود کے سکون کو بھی غارت کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اس لیے بہت ساری باتوں پر ہم پردہ ڈال دیا کرتے ہیں، بہت ساری باتوں کو سن کر ہم انسنی کر دیتے ہیں، بہت ساری باتوں کو جان کر بھی ہم انجانے بن جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ امن و سکون ہم چاہتے ہیں۔ امن بہت بڑی دولت ہے دوستو، ہمارے ملک کے ارباب حکومت کو بھی سمجھنا چاہیے، ارباب سلطنت کو سمجھنا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو چیخ رہے، چلا رہے کہ اذانوں پر پابندی ہو، نماز کھلی جگہ پہ نہ ہو، اور مسلمانوں کو ہٹا دو، قتل کر دو، انہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ایسا واقعہ پیش آیا تو یقیناً ملک کا نظام اور ملک کی جو کہا جائے ایک ماحول ہے، اس ماحول میں انتہائی گڑبڑی اور انتہائی خلفشار کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ پھر آپ بھی امن و سکون سے نہیں رہ سکتے۔ اس لیے سکون کی اہمیت کو، امن کی اہمیت کو، صلح و عاشری کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور خود بھی امن و سکون سے رہنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی امن و سکون سے رہنے دینا چاہیے۔ آپ کے پڑوس میں اگر کوئی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے پڑوس کو امن و سکون سے رہنے دیں، اور آپ کا پڑوس بھی آپ کو امن و سکون سے رہنے دیں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں جو قرآن کریم میں وارد ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں سے ایک اہم دعا یہ بھی ہے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اور دوسری جگہ فرمایا رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن و سکون کا شہر بنا دیجیے۔ مکہ مکرمہ کی دعا کی تھی انہوں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے بھی دعائیں کی، اور فرمایا کہ اے اللہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تیرے خلیل نے مکے کے لیے دعائیں کی تھی،
اے اللہ میں اسی طرح مدینے کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ امن و سکون بہت بڑی دولت ہے، ملک کی جو حالت ہے وہ انتشار کی حالت ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارے بعد جو نسل آئے گی، ہمارے بعد جو افراد آئیں گے وہ کس حالت میں رہیں گے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر کچھ لوگوں پر لگام نہ لگایا گیا، اگر کچھ لوگوں کی زبان پر کنٹرول نہ کروایا گیا، وہ لوگ جو سانڈ کی طرح پھر رہے ہیں اگر انہیں گرفتار نہ کیا گیا، ان کی باتوں کی پکڑ نہ کی گئی، تو آج نہ تو کل نتائج خطرناک ہوں گے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک ہی کو صرف نہیں بلکہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ امن و سکون عنایت فرما دے۔ پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سکون اور چین کی زندگی دے، آرام کی زندگی دے۔ صلح عاشی کا جو ماحول ہوتا ہے، امن کا جو ماحول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ماحول ہمیں اور آپ کو عنایت فرمائے تاکہ ہر آدمی اپنے لحاظ سے صحیح طرح سے کام کر سکے اور اپنی زندگی کی گاڑی کو صحیح طرح سے آگے بڑھا سکے۔ اس طرح ملک بھی ترقی کرے گا، ہم بھی ترقی کریں گے، آپ بھی ترقی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔